عزیزان محترم، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے اثار کی فضیلت اور اہمیت۔ اثار کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے مالک اور خالق کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے مسلمان کی حقوق کو اپنے حقوق سے مقدم رکھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی دیکھیں گے قرآن پاک سے اور احادیث سے کہ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان کے حقوق کو مقدم رکھے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، باوجود اس بات کے عزیزان محترم آج کا جو دور ہے وہ نفسانی خواہشات کا دور ہے کہ انسان مادہ پرستی میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ نیکی اور بدی ہی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ اس چیز کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہے کہ نیکی کون سی ہے، گناہ کون سا ہے۔ انسان بس اوقات گناہ کے کام کو اپنی مرضی سمجھتے ہوئے اور اس کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کام جائز نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم جو لبرل ہیں، لبرل سے مراد یہ ہے کہ جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے مزاج میں بالکل دینداری نہیں ہے، وہ دینداری کو پسند نہیں کرتے، ہے مسلمان ہیں لیکن وہ داڑھی کو پسند نہیں کرتے، وہ ٹوپی کو پسند نہیں کرتے، وہ اسلام کے لباس کو پسند نہیں کرتے، ہے مسلمان ہیں، وہ غیر سے متاثر ہیں، غیر کے قوانین سے متاثر ہیں اور غیر کے کلچر سے متاثر ہو کر کے وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بہت سارے وسائل ان نے اختیار کر دیے ہیں اور ہم وسائل اختیار نہیں کر سکے، ہم پیچھے ہیں، ہم کمزور ہیں، باوجود اس بات کے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقدم چیز دین اسلام ہے، کہ جو مسلمان ہے اس کا مقصد آخرت ہے، دنیا میں وہ جس طریقے سے بھی زندگی گزارے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری جب وہ کرے گا اور اس کے سامنے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بے شمار انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن جو غیر ہے، جو نان مسلم ہیں، وہ دنیا میں تو بظاہر ہمیں اچھے نظر آتے ہیں، صحت مند نظر آتے ہیں، مالدار نظر آتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ان کا مقصود دنیا ہے، ان کا مقصود آخرت نہیں ہے۔ تو چونکہ انسان خواہشات کے پیچھے اتنا چل پڑا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھول گئے ہیں، اپنے بوڑھوں کو بھول گئے ہیں۔ پرانے زمانے میں بوڑھے آدمی کی قدر ہوتی تھی، اس کی خدمت کو سعادت سمجھی جاتی تھی، جنت تصور کیا جاتا تھا، اور ماں باپ کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ اولاد کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے باپ کا حال پوچھتے تھے۔ تو یہ عزیزان محترم اس کا اثار نام ہے۔ اثار کہتے ہیں کہ دوسرے کے حقوق کو اپنے سے مقدم رکھنا۔ میں اپنی زندگی میں جس مرضی سٹیج پر پہنچ جاؤں لیکن والدین کے مقام سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ نہیں بڑھ سکتا۔ ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بیٹا جنرل کرنل بن گیا، لیکن جب وہ اپنے والد کو ملنے آتا تو جھک کر ان کو سلام کرتا، ان کا احترام کرتا، ان کا حال پوچھتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قرآن پاک نے یہ جملہ بولا نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ میں والدین کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب اثار کی بات آتی ہے تو ہم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ لیں گے، ہم اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھ لیں گے، لیکن والدین کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ اثار میں سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو دبا لیں، اپنے ماں باپ کی خواہشات کو پورے کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ تکلیف اس کو اپنی تکلیف محسوس ہو، اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس سے ہلکا کوئی جملہ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا، اف، کہ ان کی کوئی بات اس کو ناگوار گزری، اس نے اس کے بدلے میں اف کہا، کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔
تو اس لیے اثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے سخاوت اور ایک ہے اثار۔ اب ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ اثار، سب سے پہلے سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر سے نوازا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نوازا ہے، وہ مالدار بھی ہے، اس کے پاس چیزیں بھی ہیں، اب یہ اللہ کے دے ہوئے مال کو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سخی ہے، اللہ کے مال میں یہ سخاوت کر رہا ہے۔ لیکن اس کی طرف جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے اثار کا۔ اثار کس کو کہتے ہیں؟ معاشرے میں لفظ بولے تھے اثار۔ اثار کہتے ہیں ایک آدمی غریب ہے، مفلسی کی حالت ہے، مال و زر نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کے بہت ساری مثالیں بھی آگے ہم پڑھیں گے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی، ان سے جو اثار کی مثالیں ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ باوجود غربت کے، باوجود پریشانی کے، یہ اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی اپنی حالت صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو پڑھا قرآن پاک کی جو آیت پڑھی لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لانا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے مال میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، وَالسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کا خیال رکھنا، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِينَ، مسکین ہوں یتیم ہوں، اپنے مالوں میں ان کا خیال رکھنا۔ میں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اثار کو بیان کیا، اس میں یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بتلائیے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بندے کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ مفلسی کی حالت میں کرے، اس کو مالدار ہونے کا شوق ہو، غربت کا ڈر ہو، اس کے باوجود بھی صدقہ کرے، پیسے کم ہیں اس کے باوجود بھی صدقہ کرے، مالدار ہونے کی تمنا ہو اور غربت کا خوف ہو، اس حالت میں جب وہ صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ کرنا یہ اللہ کی اس کو قرب اس کو عطا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ صدقہ جو یہ صحت کی حالت میں کرے گا، صحت ہے، کما رہا ہے، سب کچھ، میں کہ جب آدمی بوڑھا ہو گیا، یہ کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، تب تو یہ صدقہ کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو صحت کی حالت میں صدقہ کرنا ہے اور جو غربت کی حالت میں صدقہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگر اثار کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی جائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اس کے متعلق کیے ہیں، اور فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ، دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہے، پھر اسی طرح فرمایا کہ تین آدمیوں کا کھانا چار کو کافی ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ جب اثار کا جذبہ دل کے اندر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے تھوڑے مال میں برکت دے دیں گے۔ اثار کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ باوجود جب یہ صدقہ کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کے تھوڑے مال میں برکت دیں گے، اور تھوڑے مال کی برکت کی نشانی کیا ہے کہ تھوڑے پیسے میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کم پیسوں میں اس کے سارے کام پورے کر دیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار کو جنت کا وصف بتایا ہے کہ جو اہل جنتی ہیں کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے چشمے سے پئیں گے، اور جنت میں جو چشمے ہیں وہ ان کے منتظر ہوں گے۔ اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اس وقت محبت کے ساتھ یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے کھلانے کی برکت سے اللہ ان کو جنت میں وہ نعمتیں دیں گے جو کبھی ان کی آنکھ نے دیکھی نہیں اور نہ ان کے کان نے کبھی وہ سنی ہے۔
اور نہ ہی ولا خطر علی قلبی بشر، انسان کے دل پر اس کا جو خیال ہے اور جو دل کے اندر بات ہے وہ بھی کبھی نہیں سوچ سکتا جو نعمتیں اللہ انسان کو اس اثار اور قربانی کی برکت سے جنت میں عطا کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اثار کا ایک مطلب قربانی بھی ہے کہ ایک وقت ایک چیز کی اس کی ضرورت ہے۔ آگے مثال آئے گی کہ ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے بنائی ہوئی چادر اس نے پیش کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً چادر لے کر اوڑھ لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ میں چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ کوئی سوال کرتا تھا اس کے سوال کو پورا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے چادر پہنے یہ مجھے پسند ہے، صحابہ فرماتے ہیں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ انہوں نے کو آر دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ نے ان سے کیسے لے لی؟ انہوں نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا کفن اسی چادر میں دیا جائے، اس وجہ سے میں نے یہ چادر۔ تو ایسا جذبہ اثار ہے، قربانی ہے۔ امام الانبیاء وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اثار کون کر سکتا ہے کہ جو سوال کرنے والا آ رہا ہے اس کے سوال کو پورا کرے۔ اسی کو تو اثار کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کرتے ہوئے آپ وہ کسی مسلمان کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا مطالبہ کیا جو خادمہ ہو وہ ان کی خدمت کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے، اور بہت ساری چیزیں گنوائی کہ 100 اونٹوں سے اور خادمہ سے وہ تسبیحات فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ ساری ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے ہونے کو یقین کو بتلایا کہ اللہ رب العزت انسان کے مسئلے اعمال سے حل کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میرے مسئلے حل ہوں گے، نوکریوں سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اچھے کاروبار سے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ حضرت محترم صحابہ رضوان اجمعین نے اثار کیا، قربانیاں دی، اپنے آپ کو پیش کیا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ دنیا کی چیزیں دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار کرتے ہمیں ایسا مال اور ایسی چیزیں نہ ملتی جو اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی برکت سے ہمیں دیتے۔ اس لیے ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، علم حاصل کرتا تھا، تو ایک مرتبہ مجھے شدت کی بھوک لگی، اور اتنی بھوک لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا اس کے باہر بیٹھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے اب ان سے کوئی سوال کیا علم کے متعلق۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سوال کروں گا تو وہ مجھے جواب دیتے 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 اپنے گھر لے جائیں گے، اور ظاہر ہے جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کا اکرام تو کرتے ہی ہیں، کچھ کھانا کھلا دیں گے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اس مسئلے کا مجھے جواب دے دیا اور وہ آگے چل پڑے، میں اور پریشان۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے پھر ان سے مسئلہ دریافت کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بھوک کی شدت ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ وہ بھی گزر گئے۔ میں کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، ابو ہریرہ تم بھوک سے ہو؟ میں کیا رسول اللہ ہاں پچھلے کئی روز سے فاقے میں ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ اس وقت جو علم حاصل کرتے تھے، جو پہلا مدرسہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے گئے۔ تو وہاں جیسے تشریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی یہ روایت ہے، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ دودھ سب کو پلا دو۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں ہم سب نے دودھ پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب نے دودھ پیا، لیکن اس پیالے میں اتنی برکت تھی کہ سب نے سحر ہو کر پی لیا، وہ ختم نہ ہوا۔
پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو پیو، میں نے پیا، روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے کہا اور پیا، یہاں تک میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں بالکل سیر ہو گیا ہوں۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسار اور صحابہ کے احسار کی برکت ہے کہ اللہ نے چیزوں میں برکت رکھتی تھی، اللہ بغیر پیسوں کے کام کو پورا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی کیا بات تھی؟ احسار تھا۔ اسی طرح زیر محترم یہ جو باتیں ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کہ انہوں نے محنت کی ہے، اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ آئے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر میں آئے اور گھر والی کو کیا کہا کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، ہم ویسے بیٹھے رہیں گے، مہمان کھا لیں گے تھوڑا سا وہ کھانا جو بچوں کے لیے رکھا تھا۔ میاں بیوی ایسے ساتھ بیٹھے رہے اور سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ یہ اثار کی قربانی ہے۔ اس لفظ سے فوراً اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی ان صحابہ کی قربانی پر کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یہی اثار کی تشریح ہے کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے، بھوکے بھی ہیں، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز محترم آج کے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، ایک دوسرے کے احساس میں کمی آتی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں بڑی کمی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب پڑوسی پتہ نہیں کتنے دن کے فاقے میں ہیں، لیکن باہر باربیکیو ہو رہا ہے۔ وہ ایک دو پچھلے دنوں اسی طرح دیکھنے کو ملا، سڑک میں باربیکیو ہو رہا ہے گلی کے اندر، اور پتہ نہیں پڑوسی بھوک سے ہوگا، اس کے گھر میں آٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ احسار ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں کوئی چیز لاؤ تو خاموشی سے لاؤ، چھپ کے لاؤ کہ تمہارا پڑوسی نہ دیکھ لے، اور اگر اس کی نظر پڑ گئی تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ وہ چیز تم اس کو بھی دو۔ اور پھر میں کہتا ہوں تم سالن بناؤ، تم شوربے کو بڑھا لو، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ نہ مل جائے۔ تو اس لیے محترم یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے۔ اس لیے یہ حضرت ابو طلحہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اولاد ہے تو اپنے والدین کو ترجیح دیتے ہیں، اگر شاگرد ہے تو وہ اپنے استاد کو ترجیح و اعتبار احترام کے دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز محترم اب سوال یہ ہے اثار کے مواقع کیا ہیں، ہم کن کن مواقعوں پر اثار کریں، یعنی پوری جو میں نے گفتگو کی اس کا حاصل کیا ہے، اب اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں، کوئی آدمی اپنے حق کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے جو فساد ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے، کوئی اثار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں ان کے درمیان یہ مسائل ہیں، اگر باپ اور بیٹا ہے ان کے درمیان یہ مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر اثار کر کے دکھلایا، بحیثیت باپ اثار کر کے دکھلایا، اور بحیثیت مسلم امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار کر کے دکھایا۔ اس لیے اثار کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، میں کہ یہ بنیادی اثار میں سے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائی اس میں ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ مقدم چیز ہے۔ پھر اگر کسی کے گھر میں والدین ہیں تو ان کے والدین کا احترام کرنا، دل و جان سے ان کی بات کو تسلیم کرنا، میں کہ یہ اللہ کے جو فرض کردہ حقوق ہیں ان میں سے ہیں، جس سے میں نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچیں فلا تقل لہما اف، قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ کیا مطلب کہ جس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اس سے باپ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اگر اس سے باپ راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔
اور اسی طرح دوسرا یہ فرمایا کہ اثار میں بنیادی باتیں یہ بھی آتی ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور آگے جو طلباء ہیں یا کوئی مسافر لوگ ہیں ان کو بستر لے کر دینا، طالب علموں کو کتابیں لے کر دینا تاکہ وہ اس سے علم حاصل کریں، اور وہ بستر جو دوں گا اس میں وہ آرام کرے گا، اللہ اس کو مجھے اجر دیں گے۔ یہ بھی ایک چیز اثار میں آتی ہے۔ اسی طرح گرمی ہے، پانی پلانے کی ترتیب کر دینا، خیال رکھنا پڑوسیوں کا، والدین کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، یہ بھی ساری چیزیں اثار میں آتی ہیں۔ اسی طرح سفر کے دوران آدمی سفر جا کر رہا ہے تو بوڑھا کوئی آگے ہے، اس کو مقدم کر دینا، اس کو اپنی نشست دینا، یہ بھی اثار میں آتا ہے۔ دیکھیں اثار کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ پیسہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، آدمی اپنی جان سے بھی اثار کر سکتا ہے، دوسروں کو ترجیح دے دے، دوسروں کی خدمت کر دے، یہ بھی اثار ہے۔